السلام علیکم۔ آج آپ سے یورپ کے ایک لینڈ لاک کنٹری سربیا کے کیپٹل بیلگراد سے مخاطب ہوں۔ آج آپ کو سیر کرائیں گے اس بیلگراد اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں کی اور اس کی تاریخ کے بارے میں۔ یہ ایک لینڈ لاک کنٹری ہے۔ لینڈ لاک کنٹری اس کو کہتے ہیں جس کے ارد قریب سمندر نہیں ہوتا اور اس کے ارد گرد دوسرے ممالک ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اس کے کروشیا، بوسنیا اور نارتھ مقدونیہ، بلغاریہ اور رومانیہ کے درمیان یہ ملک واقع ہے، اور کسی زمانے میں 1991 سے پہلے یہ ملک جو ہے 5-6 ممالک پر مشتمل تھا، جس کو یوگوسلاویہ کہتے تھے۔ یہ ایک بڑی لمبی داستان ہے، اور پھر یہ جیسے سوویت یونین ٹوٹا تو یہ یوگوسلاویہ بھی ٹوٹ گیا، اور اس کے جو جتنے ملک ہیں، کروشیا، بوسنیا، البانیہ، نارتھ مقدونیہ اور مونٹی نیگرو، کوسووا، یہ سارے ملک جو ہے وہ علیحدہ جو ہے انہوں نے آزادی حاصل کر لی اور علیحدہ علیحدہ ہو گئے، اور ان میں سربیا جو ہے وہ اکیلا رہ گیا۔ اور پھر آج جو ہے اس کا سربیا کا کیپٹل جو ہے وہ بیلگراد ہے۔ یہاں میں آیا ہوں تو یہاں پہ ہوٹل لیا بیلگراد کے بالکل مین اسکوائر میں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور ہوٹل جو ہے وہ یہاں پہ نارملی ریٹ ہے، نہ زیادہ مہنگے ہیں اور نہ زیادہ سستے ہیں۔ یہ تقریباً مجھے جو ہے وہ 60 یورو میں ملا، اور اس لیے کہ یہ مین سٹی میں ہے۔ رات یہاں پہ قیام کیا اور پھر ناشتے کے لیے نکل پڑے۔ انشاءاللہ پھر اس کے بعد آگے آپ لوگوں کو ناشتے کے بعد جو ہے مختلف علاقوں کی سیر بھی کرائیں گے۔ اور ایک چیز آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ جو شہر ہے بیلگراد، یہ دریائے سوا اور دریائے ڈینوب کے سنگم پر واقع ہے۔ ڈینوب جو ہے وہ یورپ کے بڑے دریاؤں میں سے ہے، جو کئی ملکوں کو کراس کر کے سمندر میں گرتا ہے، تو یہ بیلگراد کے اندر سے گزرتا ہے، اور اس میں شپ بھی چلتے ہیں اور اس کی سیر بھی لوگ کرتے ہیں۔ تو ڈینوب بھی یہاں سے گزرتا ہے۔ اس کے پرانے قلعے، اس کی جو تاریخ جو ہے اس میں، اور یہاں پر عثمانیوں نے یعنی ترکوں نے بھی حکومت کی، اور ترکوں نے یہاں پر تقریباً 500 سال حکومت کی، اور بڑی طویل داستان ہے۔ تو جو ترکی کی ایک فوج ہوتی تھی، جو آپ نے ارطغرل میں ضرور دیکھی ہوگی، وہ جناصری جس کو کہتے تھے، وہ اکثر انہی ممالک جن میں سربیا اور یہ سارے علاقے تھے، انہی لوگوں پر مشتمل ہوتی تھی، جو یہاں سے غلام بنا کر لے جائے جاتے تھے۔ یہ جو آپ سامنے قلعہ دیکھ رہے ہیں، یہ قلعہ جو ہے اور اس کے ساتھ کافی ساری عمارتیں ہیں جو بڑی تاریخی حیثیت رکھتی ہیں۔ جو آپ نے بھی ایک ٹاور دیکھا، یہ 15ویں صدی میں جو پرانی قرون وسطیٰ کے دور کا ہے، اور یہ قلعہ بھی بڑا تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ اس ملک میں جب عثمانیوں کا دور تھا تو بہت ساری مساجد بھی تھیں، اسلام کا دورہ تھا۔ تو جب یہاں سے سلطنت عثمانیہ کا اختتام ہوا اور ترکی ٹوٹ گیا، تو اس وقت 297 مساجد یہاں پہ تھیں، لیکن اس کے بعد جو ہے ابھی صرف بیلگراد میں ایک ہی مسجد واقع ہے، جو کہ آپ کو انشاءاللہ اسی ویڈیو میں دکھائیں گے۔ فی الحال یہ دریائے ڈینوب کا جو ہے ٹور کر رہے ہیں۔ یہ دریائے ڈینوب کا جو یہ ٹور ہے، یہ جو آپ چھوٹے سے جو کروز ہے اس کو بک کرتے ہیں، یہ تقریباً 29 یورو کا ہوتا ہے، اور 1.5 سے 2 گھنٹے پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سٹی ٹور بھی ہوتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ خود اس کو معلومات کر کے شہر کے اندر گھومیں، یا کہ آپ کسی کے ساتھ جو ہے ٹور گائیڈ کو لے لیں۔ تو یہ جو آپ سامنے چرچ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی پرانے چرچوں میں سے
چرچ ہے۔ ان لوگوں کے نزدیک تو عثمانیوں نے یعنی ترکوں نے سارے چرچ ختم کر دیے تھے، ایک ہی یہ بچا تھا، اور اللہ عالم تاریخ کے کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ بھی انہوں نے ابھی بدنامی کرنا ہے، اور یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ نیو بیلگراد ہے۔ نیو بیلگراد جو ہے یہ اس کو کہتے ہیں واٹر فرنٹ۔ یہ خوبصورت سا انہوں نے ایک نئے حصے میں دریائے ڈینوب کے دریائے سوا کے کنارے اس کو آباد کیا ہے، اور اس میں اچھے اچھے ٹاور اور خوبصورت، اور یہ سامنے جو آپ بلڈنگ دیکھ رہے ہیں، اتنا زیادہ امیر ملک نہیں ہے، یہ اس ملک کی دوسری بڑی جو ہے بلڈنگ ہے، یعنی اتنا کس کی ہے۔ باقی اچھا ہے، خوبصورت ہے اور صاف ستھرا ملک ہے۔ اور اس کی میں نے جو سب سے بڑی چیز دیکھی کل جب میں ایئرپورٹ سے آیا، تو بہت ہی مجھے اس چیز نے متاثر کیا کہ جتنے بھی ہیں چھوٹے سے ہیں، لیکن کل جہاز میں کتنے سارے مسافر تھے سینکڑوں کے حساب سے، اور جو لوکل تھے اور جن کے پاس لوکل پاسپورٹ تھے اور یورپین پاسپورٹ تھے، ان کے لیے ای گیٹ تھا، ان کو بالکل بھی انتظار نہیں کرنا پڑا، وہ اسکین کرتے تھے اور باہر نکلتے چلے جاتے تھے۔ تو یہ مزے کی چیز ہوتی ہے کہ آپ اپنی عوام کو کیا سہولت دیتے ہیں۔ جس طرح ریاست کی قوت کے لیے، مضبوطی کے لیے دوسرے اداروں کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس طرح یہ چیز جو آج کی ٹیکنالوجی ہے، عوام کو بھی تھوڑی سہولت ملے، تاکہ جب ہم اپنے ایئرپورٹوں پہ جاتے ہیں تو وہاں لمبی لمبی لائنوں میں انتظار نہ کرنا پڑے۔ میں نے 2 منٹ میں دیکھا کہ سارے کے سارے مسافر باہر نکل گئے۔ یہ ابھی آپ نے یہ جو پل دیکھ رہے ہیں، یہ برج جو ہے، اس برج کے دائیں طرف ایک پرانی سی بلڈنگ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جو ہٹلر کے زمانے میں وہ جو ہولوکاسٹ ہوا تھا، یہودیوں کا قتل کیا تھا، یہ اس کی بھی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد ابھی آپ کو لے کے جا رہا ہوں مسجد کی طرف، مسجد کی بھی زیارت کریں کہ یہ وہ تاریخی مساجد میں سے ایک ہے جو کہ عثمانیوں نے بنائی تھی، اور یہ مسجد جو ہے 1575 میں یہ قائم کی گئی، اور ماشاءاللہ آج بھی شان و شوکت سے کھڑی ہے اور شاندار ہے، اور ترکی طرز تعمیر ہے، ترکوں کا یہی طرز تعمیر ہوتا ہے اور اسی طرح کی ہوتی ہیں۔ اور دوستو، میں جو معلومات دیتا ہوں، میری معلومات ایسی نہیں ہوتی کہ یہاں پہ لڑکیاں ہوتی ہیں یا کچھ بے حیائی کے اڈے ہوتے ہیں۔ میں جہاں پہ جاتا ہوں تو میرے ٹور کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ شہر خوبصورت ہے، اس کے بازار کیسے ہیں، اس کی مارکیٹیں کیسی ہیں، اس میں کون سی تاریخی جگہیں ہیں، اور وہ آپ کو وزٹ کراؤں۔ اور باقی مجھے کوئی اس سے مقصد نہیں ہے کہ جو چیزیں ہوں۔ اور یہاں پہ یہ ایک بازار بھی ہے، یہ بازار جو ہے بہت ہی تاریخی ہے، اور یہ ترکوں کے زمانے کا بازار ہے۔ اس میں آپ زمین پر دیکھیں گے تو پتھر لگے ہوئے ہیں، اور دیواریں اور جو بلڈنگیں ہیں کافی ساری ایسی ہیں جو سینکڑوں سال، صدیوں پرانی بلڈنگیں ہیں، اور انہوں نے اس کو اسی طرح قائم رکھا، اور آج تک جو ہے اسی حالت میں۔ اور یہ چھوٹا سا ایک مخصوص علاقہ، اور یہاں پہ ساری فوڈ سٹریٹ ہے اور ریسٹورنٹ وغیرہ ہیں، لیکن یہاں تو چلنا بڑا مشکل ہے کیونکہ نیچے جو پتھر لگے ہوئے ہیں وہ گول قسم کے جو دریاؤں سے ملتے ہیں، تو ایک بڑا تاریخی بازار ہے یہ بھی۔ پھر اس میں نے آپ کو ایک چرچ بھی دکھاؤں گا جو سربیا کا سب سے بڑا ہسٹریکل چرچ ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، وہ بھی دکھاؤں گا۔ اور اس کے علاوہ بھی شہر کے کچھ علاقے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو بھی اچھی لگے گی اور پسند آئے گی، اور اس کو آپ انجوائے کریں گے۔ اور سربیا کے ویزے کے لیے میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ جس کے پاس بھی شنگن ویزا ہوتا ہے یا پھر جو ہے وہ یو کے کا ویزا ہے، تو وہ یہاں پہ آن ارائیول جو ہے ویزا لے سکتا ہے۔ یہ شنگن میں نہیں آتا، لیکن آن ارائیول جیسے بوسنیا اور دوسرے جو ہیں ویزا دے دیتے ہیں ایئرپورٹ پہ، تو فری آف دی کاسٹ۔ اور پاکستان سے سربیا کا ویزا بھی لگ جاتا ہے، اگر آپ کی ٹریولنگ ہسٹری اچھی ہو تو سربیا آپ کو ویزا دیتا ہے، اور اکثر ممالک کا تو اس کا آن ارائیول ویزا ہے۔
اور ہمارا جو ہے تھوڑا سا اس لیے پرابلم ہے کہ ہمارے لوگ جو غلط حرکتیں کرتے ہیں بدنام گورنمنٹ کو کرتے ہیں، لیکن ہماری اپنی غلط حرکتوں کی وجہ سے ہم رہ جاتے ہیں یا یہاں سے ڈنکی مارتے ہیں، تو اس لیے ذرا یورپ کی یہ جو مشرقی یورپ کے اور وسطی یورپ کے جو ملک ہیں وہ ہمیں ذرا ویزا مشکل سے دیتے ہیں۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جو غلطی اور کمی کوتاہی اس ویڈیو میں ہو تو اس کی نشاندہی آپ جو ہیں وہ آپ کمنٹس کی صورت میں دے سکتے ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ میں نے کون سی غلطی کی اور کون سی کمی کوتاہی ہو گئی۔ اللہ حافظ، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کے اچھے کمنٹس آئیں گے۔